میں تمام میڈیا کے معززین کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرا تعلق ضلع نوشہرہ سے ہے۔ PK13 سے ایک بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے۔ NA5 سے 2 بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے۔ مقابل تھا، میں 2013 میں آزاد حیثیت سے نہیں، تحریک تحفظ پاکستان کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہا تھا۔ 7,763 ووٹ جو ہے نا وہ میرے اس میں آئے، لیکن آج تک جو ہے نا پاکستان میں جس طرح الیکشن ہوتے رہے وہ آپ سب تمام دوستوں ہے۔ اور 2018 میں الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ کہ اللہ پاک نے اس ملک کو ایک چاند جیسا چہرہ دیا۔ ملک گلزلی خان نام ہے میرا، گلزلی خان۔ اس چاند چہرے نے ہمارے نوجوان نسل کے دل بدل دیے۔ ہمارے اندر جو ڈر خوف تھا، غلامی تھا، اس کا ہم نے احاطہ کر دیا۔ میں 2018 صرف خان صاحب کی ڈر کی وجہ سے الیکشن نہ لڑ سکا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ہاتھ میرے اوپر ہے نہیں، وہ ایک لال بیگ یا کٹمل کے اوپر ہے۔ مجھے بہت میں نے کہا اپنے پیسوں کا ضائع کیوں کروں، اپنے ٹائم کا ضائع کیوں کروں؟ حالانکہ کہ اس کا چہرہ اگر میرے چہرے سے نورانی ہوا تو آ جاؤ میرے اوپر تھوک دو۔ اس کے چہرے میرے چہرے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اس کے مجبوراً طور پہ میں نے الیکشن میں نہ چلا گیا۔ آج نوجوان نسل 60 سے 70% لوگ میرا بچہ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کے وہ جیل میں چلا جاتا ہے، وہ دہشت گرد بنتا ہے۔ تو میرے 52 سال عمر پہ لعنت ہو کہ میں ان کی آواز کے لیے باہر نہ نکلوں، ان کی آزادی کے لیے باہر نہ نکلوں۔ خدا کی لعنت ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک زندگی ہے میرے خون میں خون ہے۔ کبھی عمران ریاض، بس اس ملک میں ابھی اس کے بعد عمران ریاض نہیں بنے گا۔ میری آلریڈی داڑھی ہے، اس بیچارے کی داڑھی آپ نے بنا دی۔ اس کو گونگا کر دیا، مجھے بھی گونگا کر دے۔ اس کے تو خالی گونگا کیا، میرا ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن خدا کی قسم کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس جھنڈے کو اپنے دل سے لگا لوں، اور KPK میں اپنے خرچے پہ اپنے دوستوں کو متحرک کراؤں گا، گھر گھر صرف ایک ہی آواز لے کے جاؤں گا کہ خان کا ساتھ دو، کیونکہ انہوں نے ہمارا ضمیر کو چینج کر دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جھنڈا ہمارے لیے ابھی فرض بن چکا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اور جس بندے نے، جس شخص نے اس کو عزت دیا، میں پاکستان کے برابر کے اس جھنڈے کو جھنڈا سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی جماعت ہے، زرداری بیکاری سندھ کی جماعت ہے، بلوچستان کی جماعت وہ دین پہ لوگ جو ہے نا جو لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ رب کائنات جو ہے نا ان کو ہدایت دے دے۔ پٹھانوں کو انہوں نے بہت ورغلایا، لیکن شکر ہے کہ پٹھان قوم اب جو ہے نا جیت چکے ہیں، زندہ ہو چکے ہیں، ان کے ضمیر ابھی مردہ نہیں ہے۔ تم گلا کاٹو گے، ہم گلا آگے کریں گے، لیکن یہ جھنڈے کے ساتھ اپنی باپ اپنی ماں کو اس کو پیار دے گے، اس کو بھی اور اس کو بھی، اور تم اٹھا کے دکھاؤ، کہاں تک جو کاٹنا ہے کاٹ دو۔ لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا، رب کائنات۔ اور میں خان یہ ایک شعر وکیل ہے جنہوں نے اس پابندیوں کے بعد وہ اس جھنڈے کو ہمیں دکھایا دوبارہ، تو میں ان کے ہاتھ سے یہ جھنڈا لینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ، اور میں اللہ کو پھر گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ مرد دم تک یہ جھنڈا میرے دل میں رہے گا۔ مجھے کسی ٹکٹ کی شوق نہیں ہے، مجھے کسی ووٹ کی شوق نہیں ہے۔ میں رب کائنات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کی حفاظت کروں گا۔
انشاءاللہ اس جھنڈے آپ بھی آ جائیں. اچھا ایک جھنڈا بس ٹھیک ہے ہاتھ لگا دیں. یہ جھنڈا جو ہے نا اس کی حرمت پاکستان کے جھنڈے کی اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کی، اس کی حرمت، اس کا تقدس ہم پہ فرض ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کسی بھی قیمت پہ ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے رول آف لا پہ، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ. اب ذرا آپ ڈاکٹر صاحب ادھر بیٹھ جائیں. میں بھی یہ بس کریں یہ نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمہیں تحریک تحفظ پاکستان سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے سب سے پہلے تمہیں میڈیا کے نمائندگان اور ان حضرات کا جن نے آج دیگر پارٹیوں سے استعفا دے کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت رکھتے ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا تعلق میرا تعلق ضلع دیر لور کے علاقہ خال سے ہے. جی میرا تعلق لور دیر کے علاقہ خال سے ہے. میرا 16 سالہ رفاقت جو کہ میری وابستگی مسلم لیگ نون سے تھی، اور 2018 کے الیکشن میں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ شیئر کے نشان پہ الیکشن بھی لڑا تھا. چونکہ آج میں نے خیبر پختونخوا کے بہادر سپوت اخنزادہ اظہر تقویم میرا نام ہے جی، مسلم لیگ نون سے وابستگی تھی. آج میں نے غلامی کی زنجیر توڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں، اور خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا کے ہیرو اور بہادر سپوت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شیر افضل مروت کے ساتھ ان کی جو ولولہ انگیز قیادت ہے اور ایک ہیرو کی طرز پہ آج جو ابھرتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے، ان کی اور خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتا ہوں اور مرتے دم تک اس میں رہوں گا. میری کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ میں ضرور الیکشن لڑوں گا یا کسی کے ساتھ الجھ جاؤں گا. انشاءاللہ تعالی میں مرتے دم تک تحریک انصاف کا ایک کارکن رہوں گا اور انشاءاللہ اس کا جھنڈا بھی لہراتے رہیں گے. اور بہت جلد لور دیر میں انشاءاللہ ایک بڑا کنونشن منعقد کریں گے اور ہمارے صاحب اور حضرات کا انشاءاللہ بھرپور استقبال کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. بڑی مہربانی، شکریہ. پہلے یہ بھی ذرا دو باتیں کر لینا. میں ذرا دو باتیں کر لوں. جی پہلے اپنا تعارف کرا دیں، ذرا زور سے بولیں. میرا نام نواز خان ہے، پیشے سے میں ڈاکٹر ہوں. پلیز. پیشے سے میں ڈاکٹر ہوں اور پاکستان انٹلیکچوئل فورم کے اندر ایز چیئرمین کی حیثیت سے میں یوٹیوب میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور بہت سارے جرنلسٹ اور بہت سارے تھنک ٹینکر سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے ملکی معاملات پہ. 2001 پہ میں پاکستان کی طرف سے امریکن بایوگرافک انسٹیٹیوٹ کا کنٹری ایڈوائزر رہا ہوں. یہاں سے کچھ ایڈوائزز ہوتے تھے اس کے معاملات پہ، ساؤتھ ایشیا کے معاملات پہ، اور داخلی اور خارجی معاملات پہ اب بھی اپنا نقطہ نظر رکھتا ہوں. لیکن آج جس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے شمولیت اختیار کروں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انسان جو ہے صرف خیالات کا اظہار کر کے کچھ نہیں کر سکتا. آج میرے دوستو، آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم سب اس ملک کے شہری ہیں اور ایک کشتی کے سوار ہیں. کشتی کے اندر سوراخ ہو چکا ہے اور
जब हम सब अटेंटिव होकर उस सुराख को बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर ये कश्ती डूब जाएगी। इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि अमली सियासत में कदम रखूं। मैंने मरवत साहब को कहा कि मैं किसी इलेक्शन के लालच में नहीं, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, मेरा इलेक्शन वहाँ होगा। गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन आप लोगों को पता है, लेकिन पाकिस्तान के एक बेटा होने के नाते से और एक सेंसिटिव शख्सियत होने के नाते से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कदम बढ़ाएं। बातें तो बहुत से लोग करते हैं, हमने भी बड़ी बातें की, बड़ा वक्त अपना लगाया, लेकिन जब तक अमल में दाखिल नहीं हुए उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज मैं अपने तमाम दोस्तों समेत पीटीआई के अंदर जो है बाकायदा तौर पे शमूलियत इख्तियार करता हूँ, और फिर मैं पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को और पाकिस्तान के क्रीम ऑफ द नेशन को ये पैगाम देता हूँ कि जब तक अमल में नहीं आएंगे हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। जब तक इंसान अमल के लिए कदम नहीं उठाता है तब तक जो है उसका कोई भी चीज़ कारगर साबित नहीं होती है। मैं इकबाल के इस शेर के साथ, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो अब ये तकरीर तो बहुत लंबी हो रही है, साथी बोर भी हो जाएंगे, आपके पास सवालात भी होंगे, तो मैं यहाँ पे आपके सवालात का जवाब देने के लिए खुद भी तैयार हूँ। मुझसे हो या किसी भी साथी से हो, आप सवाल कर सकते हैं। वकील भी हैं और हमेशा दलाइल के साथ बात करते हैं और शवाहिद के साथ भी। आपने जो निगरान वज़ीर आज़म पे ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने सहूलतकारी की है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नून लीग में मर्जर, वो तो नून लीग बलूचिस्तान अवामी पार्टी छोड़ के तो फिर मेरे ख्याल उन्होंने हल्फ लिया था और वो कई बार कह चुके हैं। आपके पास क्या इसके शवाहिद है? पहले तो आप ये बताएं ना कि छोड़ने के क्या शवाहिद हैं। नहीं, उन्होंने ऐलान कर रखा है ना, कई दफा इंटरव्यू में हम नहीं, गुजारिश ये है, आपको शायद इल्म होगा, मीडिया में ये शेयर हो चुका है कि उन्होंने खुद इन लोगों से मुलाकातें की हैं और ये मीडिया ने बताया है, तो लिहाजा उनकी मुलाकातों की तुक नहीं बनती है। और बाप जो हैं, ये सारी सियासत उनकी बाप की मरहून मिन्नत रही है। अचानक मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये फैसला करना कि जी मैं इनको यहाँ पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाता हूँ, अब उसके नतीजे में बाप का सारा जो है उनके साथ शामिल होना, वो कहते हैं ना कि आप मेरी पीठ को जाएं, मैं आपकी पीठ को जाऊँगा, सिलसिला वही चल रहा है। और इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मैं PMLN में होता, अभी 1-2 दिन पहले का बयान है, तो लिहाजा ये डंके की चोट पे अपनी एफिलिएशन बता रहे हैं। तो लिहाजा जो पाकिस्तान का कानून कहता है वो ये अब डिमांड करता है कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, उन लोगों को केयर टेकर बिठाएं जो इन मनासिब के अहल हो, जो इलेक्शन को फेयर कराएं। अब इन तमाम लोगों के होते हुए एक पार्टीसन किरदार को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से नकवी साहब ने पंजाब में नवाज शरीफ को जमानत दे दी। आपको पता है 401 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उन्होंने जमानत दी। भाई कभी कोई सूबाई हुकूमत जमानत दिया करती थी? उन्होंने कहा, यानी हाई कोर्ट में वो मुकदमा ज़ेर समात है, वो कहता है जी हम जमानत दे रहे हैं, जबकि माजी में बुजदार के दौर में उस सूबाई हुकूमत ने ये रद्द किया था। जी जनाब। साहब, आपने लेवल प्ले फील्ड की आपने बात की, शफाफ इंतखाबात का भी आपने मुतालबा किया है। जिस तरह 2018 के इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुयस्सर थी, और जिस तरह के 2018 के शफाफ इंतखाबात थे, इस तरह के शफाफ इंतखाबात और इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड आपको दी जाए तो क्या आप इंतखाबात को तस्लीम करेंगे? अगर आप सब ये जानना चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मेरी एक 10 बस्ता अर्ज है आप सबसे। आंख को देखा हाल वो हक्कुल यकीन का दर्जा होता है। कल मेरे साथ चलें चरसद्दा के कन्वेंशन में,
اپنی آنکھوں سے دیکھ لو وہاں کیا ہو رہا ہے. پہلے بھی دو مرتبہ آپ نے وہاں پروگرام کرنے کی کوشش کی تھی، وہ نہیں ہو سکا تھا، آپ ذکر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا نا، دیکھیں آپ، میں شواہد نہیں دے رہا ہوں، آنکھ کو دیکھا حال دیکھ لیں، میرے ساتھ چلے جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا فیصدی کھنڈے استعمال ہوتے ہیں. ہمارے اپنا ملک ہیں، ہماری دھرتی ہے، ہمارے قوانین ہیں، ہمارے اپنے اجرے ہیں، ان میں بیٹھنے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. شرم کا مقام ہے تمام ان اداروں کے لیے جو بنیادی حقوق کے تحفظ کے ضامن ہیں. اگر پاکستان میں یہ ہوتا ہے اور صرف تماشائی بیٹھ کے ہم تماشا کرتے ہیں تو یہ ہم اپنی ملک کی جڑوں کو کوکلے کر رہے ہیں. جس ملک میں، جس معاشرے میں انصاف اور قانون کی حکمرانی اس حد تک تذلیل اور گراوٹ کے معیار پہ پہنچے گی، ان معاشروں کا اٹھنا، ان معاشروں میں قانون کی حکمرانی اور رول آف لا کو جو ہے پروان چڑھانا، جو ہماری واحد ضرورت ہے. نہ کرپشن رہے گی، نہ بدعنوانی رہے گی، نہ یہ ایڈونچرزم رہے گا، نہ تیری میری رہے گی. صرف اور صرف ایک بات ہوگی، جس کا جو حق ہے اس کو ملے گا. پاکستان کو صرف اسی کی ضرورت ہے. شیر افضل پرویز صاحب، پی ایم ایل این کی طرف سے کچھ سیاسی جماعتوں اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے جو دستیاب قیادت ہے